اللہ رب العزت کی نشانیاں، اللہ رب العزت کی آیات جب ان کے سامنے آتی تھیں تو ان کے اوپر اثر نہیں کرتی تھیں، خوف کی کیفیت پیدا نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ اس کا مذاق اڑا لیا کرتے تھے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 6 کو دیکھتے ہیں۔ علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کم کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کرنی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ من قرنین قوموں میں سے، مکناہم اقتدار دیا تھا جن کو ہم نے، یعنی کہ اقتدار عطا کیا تھا ہم نے ان لوگوں کو جن کو تباہ کر دیا جو پہلے آئی تھیں، فی الارض زمین میں، جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا، ماں جو لم نہیں، نمکن ہم نے عطا کیا اقتدار، لکم تمہارے لیے، جو ہم نے تمہیں بھی عطا نہیں کیا۔ یعنی ہمیں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے پتہ نہیں کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کو اللہ رب العزت نے ایسا اختیار دیا تھا جو انہوں نے ہمیں بھی نہیں دیا ہے۔ وہ ارسلنا اور بھیجی ہم نے، السماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارن موسلا دھار بارشیں، وجعلنا اور بنائی ہم نے، الانہارا نہریں، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، فاہلکناہم پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا اور پیدا کی ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قرنن قومیں، آخرین دوسری قومیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ان قوموں کا کہ جن کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیوں بتائیں گے یہ ساری باتیں؟ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے، مشرکین مکہ کے اوپر بھی بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے کسی کو بھی بنا دینا، کسی بھی قوم کو یعنی شروع سے پیدا کر دینا اور پھر اس کے بعد اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ کوئی دوسری قوم کو لے آنا، یہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے کہ جو ان کے لیے کرنا مطلب ناممکن ہے، یا پھر ایسا ہے کہ جس کے لیے ان کو کوئی بہت مشکل پیش آئے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا ہمیں کہ کس طریقے سے قوموں کو اللہ پاک نے تبدیل کر دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک اشارہ ہے۔ حرف استفہام ہے اور لم جازمہ ہے۔ لم جازمہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو مضارع کے معنوں کو حال کے لیے خالص کرتا ہے بالکل، اور پھر مضارع کو جزم بھی دیتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ رو جو ہے نا، اصل میں یہ رونا تھا، نون اعرابی اس کا ڈراپ ہو گیا کیونکہ یہ مضارع منصوب ہوا ہے، ٹھیک، لم جازمہ ہے، مجزوم ہوا ہے۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور چند حرف شرط جو ہیں مضارع کو مضموم کرتے ہیں، را، الف، لا، حمزہ اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور کم یہاں پر جو کم جو یہاں پر آیا ہے نا، خبریہ آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کم کی دو قسمیں ہیں۔ یہ کم خبریہ جو ہوتا ہے نا، یہ خبر کے معنوں میں آتا ہے، اور جو کم ہوتا ہے دوسرا استفہامیہ، اس کے آگے عموماً جو ہے وہ اسم آتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ پہ وہ آتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی یہ نشانی بھی ہے، کم خبریہ ہے یہ کہ کتنی ہی، استفہامیہ ہے سوری، کتنی ہی قومیں، یہ ایک استفہام سوالیہ انداز میں بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے ہلاک کی، اہلکنا فعل ہے ماضی کا، جمع ہے متکلم ہے، کم ہے خبریہ استفہامیہ کے معنوں میں آیا ہے، کم خبریہ ہی ہے، استفہامیہ معنی دے رہا ہے۔ اصل میں یہ کتنی قومیں، یہ کوئی سوال نہیں پوچھا، اللہ رب العزت بتا ہی رہے ہیں۔ کتنی جو ہے نا، لفظ استفہامیہ معنی ضرور دیتا ہے لیکن ہے یہ ایک خبر۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے کتنی ہی کتابیں پڑھ ڈالی، تو اصل میں آپ کو ایک خبر دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے جو کم کتنی بنے گا نا، مفعول بنے گا مقدم، ٹھیک ہے، اہلکنا فعل کے لیے، جو ہلاک کی گئی ہے نا وہ کتنی قومیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مفعول بھی بنے گا مقدم ہو کر، اہلکنا فعل ماضی، جمع متکلم، نحنو اس کا فاعل، مزید فی باب سے آیا ہے، من حرف جار قبلی مجرور، مرکب جاری متعلق ہو جائے گا
पहले कबली ही मुरकब इजाफी मिन हरफ जार से मजरूर मुतालिक अहलकना फेल के होगा, और फिर दूसरा मिन कर्नीन मिन हरफ जार मुरकब जारी का मफहूम बनाएगा फिर इसम के साथ मिलके, और ये भी मुतालिक या फिर सिफ्त बन जाएगी अहलकना की। जो हलाक की हैं वो कौमों में से ही थी। ठीक है, यहाँ तक ये जुमला मुकम्मल होगा। तो ये जो खबर दूसरी बनी है ना इसम के साथ, ये जो कम के साथ शुरू हुआ है एक जुमला, वो यरऊ फेल के लिए मफूले बिही बनेगा जुमला। ठीक है, कि कितनी ही कौमें हैं जो हमने तुमसे पहले उनसे पहले हलाक कर दी हैं। तो यरऊ फेल आ गया, और अगला जुमला इसके लिए मफूले बही यरऊ के अंदर कम हम जो है वो जमीर है, जो कि फाइल की जमीर है। फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया इस्तफहामिया हो जाएगा। मक्कन्नाहुम, अब यहाँ पे बताई जा रही है उन कौमों की, एक तरीके से आप सिर्फ या उनका हाल कह सकते हैं। ठीक है, कि क्या हाल था उनको, कि अल्लाह ताला ने उनको जमीन में इक्तदार अता किया था, और वो इक्तदार ऐसा था कि जो उनसे पहले किसी और को मतलब नहीं अता किया गया था, ऐसा इक्तदार जो अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि तुम्हें भी ऐसा इख्तियार नहीं मिला। मक्कन्नाहुम फेल है माजी का, और जमा है मुतकल्लिम है, हमने इक्तदार दिया हम उन सबको। मक्कन्ना फेल माजी का मीम काफ नून इसका रूट वर्ड है, मजीद फी बाब से ये आया है, और हम इसके साथ मफूले बिही की जमीर जुड़कर आई है, नहनु इसका फाइल है। फेल अपने फाइल के साथ है, फिल अर्दी मुतालिक बन जाएगा जुमला ये मुरक्कब जारी बन के, और आगे वाले जुमले को जब हम देखेंगे तो वो पीछे वाले जुमले के लिए मफूल बनेगा मक्कन्ना का। मा मौसूला है, लम नफी जाजमा है जो कि फिल मुजारे को मजजूम कर देगी, और क्या करेगी, हाजिर हाल के साथ इसका तर्जुमा करेगी। नुमक्किन फिल मुजारे मजजूम वाहिद मुतकल्लिम, सॉरी जमा मुतकल्लिम, नहनु इसका फाइल आ गया, और मीम काफ नून इसका रूट वर्ड आ गया। लकुम मुरक्कब जारी मुतालिक मुमक्किन फेल के हो जाएगा, एक हिस्सा मुकम्मल होगा, यानी सिला नंबर एक। फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया जो कि मामूसूला का पहला सिला बन जाएगा। व अरसलना, और भेजी हमने, यहाँ से दूसरा सिला शुरू होगा मामूसूला का। अरसलना फेल है माजी, जमा है मुतकल्लिम है, रा सीन लाम इसका रूपड़ है, मजीद फी बाब से ये आया है, और अस्समा इसका माफूले भी ही आ गया सीन मीम वाव रूटवर्ड के साथ। अलैहिम मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा अरसलना फेल के। तो फेल अपने फाइल और मफूल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया बनेगा, जो कि सिला नंबर 2 बन जाएगा फेल के लिए। आगे यही एक मिदरारन जो है ना, वो भी अरसलना के लिए दूसरा मफूल बही बनेगा, और ये मिदरारन अभी मैं पेज आगे करती हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। इसी जुमले का हिस्सा बनेगा अरसलना का। हमने भेजी आसमान से उनके ऊपर मूसलाधार बारिशें। मिदरारन ये दूसरा मफूल बन गया फेल अरसलना के लिए। मिदरारन इस्मुल मुबालगा का सीगा है, दाल रा रा इसका रूपड़ है, ये वाहिद भी है और मुजक्कर भी है, मफूल नंबर 2 बनेगा अरसलना फेल का। वजअलना यहाँ पे तीसरा बनेगा सिला मौसूल का। और हमने बनाई, जाला फेल माजी है, और सॉरी जाल ना फेल माजी है, और जमा है मुतकल्लिम है, नहनु इसका फाइल है, अल अनहार ये भी जो है बाप दुआत से आता है, जाला बाप फा से आता है, सॉरी बाप फा इसका लिख लीजिए। अल अनहारा नहरें, नून हारा रूट वर्ड के साथ जमा मुकस्सर आ गई, मफूल भी ही बन जाएगा जालना फेल के लिए। आगे नहरों की सिफ्त आएगी, कैसी नहरें हैं वो, जो कि तजरी जो बहती हैं, तजरी फेल मुजारे वाहिद मुन्नस गायब, जीम रा और या इसका रूट वर्ड है, और हिया की जमीर इसका फाइल है। मिन तहतिहिम, तहतिहिम मुरक्कब इजाफी मिन हरफ जार से मजरूर होकर मुरक्कब जारी मुतालिक तजरी फेल के हो गया, जो कि बहती हैं उनके घरों के नीचे से। यहां तक ये सिफ्त बन जाएगी अल अनहारा की। ठीक है, तो यहां तक जुमला मुकम्मल हो जाएगा। फेल अपने फाइल और मफूल और सिफ्त के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया मामूसूला का सिला नंबर 3। अब यहां से आप
جملہ استناف بھی شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پورا مکمل کر کے ماں موصول اور اپنے سلوں کے ساتھ بن جائے گا۔ ویسے تو ہم اس کو آگے حصہ بنائیں گے جملے کا، جملہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن عطف کر لیتے ہیں اس کو، یا استناف کریں گے تو پھر جملہ یہ ایک الگ رہے گا، ٹھیک ہے۔ فا حرف عطف ہے یا استناف، آپ اس کو لیجئے۔ اور اہلک نا سیم اسی طریقے سے فعل ہے ماضی کا، جمع ہے متکلم ہے، نحنو اس کا فاعل، ہم اس کی مفعول بھی کی ضمیر، بذنوبہم پہلے ذنوبہم کو مرکب اضافی اور پھر حرف جار بی کی وجہ سے مرکب جاری بنا لیں گے، یہ مرکب جاری اہلکنا فعل کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ ساتھ ہی بنائیے، یہ پورا ایک جملے کا حصہ ہی بنے تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ اس کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ عطف ہی آ رہے ہیں، سارے معطوف ہی بنے گا یہ۔ وَأَنشَأْنَا اور پیدا کی ہم نے، واو حرف عطف ہے، اور انشأنا ہم نے پیدا کی، فعل ماضی جمع متکلم، نحنو اس کا فاعل، اور نون شین اور الف، نون شین اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ آ گیا، نون شین حمزہ، من حرف جار بعدی مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی، پھر من حرف جار سے مجرور مرکب جاری متعلق انشأنا فعل کے، اور قرنن اس کا مفعول بھی آ گیا، قاف را نون، قرنن کی جمع قرنن، ٹھیک ہے، منصوب حالت آ گئی، منصوب حالت میں یہ کیا بن گیا ہے، یہ ہے اس میں جمع، اس میں جمع ہے قوم میں، یعنی کہ قوم ایک بندہ نہیں ہوتی نا، ایک ایسا ایسا آپ کہہ سکتے ہیں اسم، کلیکٹیو ناؤن انگلش میں اس کو کہتے ہیں، کہ جو کہ اپنے اسم اندر جنس کے لیے اسم جنس بھی ہے، اور یہ اسم جمع بھی کہلاتا ہے، کہ یہ واحد بھی جمع ہی ہوتا ہے، جیسے قوم، تو قوم جو ہوتی ہے نا وہ ایک جو ہوتی ہے اس کے اندر کسی ایک فرد کو آپ کبھی یہ قوم نہیں کہہ سکتے نا، تو اس کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ قوم واحد ہی رہتی ہے، اس کو ہم جمع بھی لیتے ہیں، اس کو ہم واحد بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے، تو قرنن قومیں، اور یہ بھی انشا نا فعل کے لیے مفعول بھی ہی بنے گا، تو فعل اپنے متعلق اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، اور آگے والے جملے کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرنن آخرین، یہ دونوں جملے حصے بنیں گے، مرکب توصیفی بنائیں گے، قرنن قومیں کیسی، جو کہ ان کے بعد آنے والی تھی، ٹھیک ہے، یا دوسری قومیں، آخرین جو ہے نا وہ بعد والی قوموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، دونوں میننگز میں آتے ہیں، تو یہ دونوں موصوف اور صفت کا پیٹرن مرکب توصیفی بنائے گا، مرکب توصیفی بننے کے بعد یہ پیچھے انشا نا فعل کے لیے مفعول بھی بنے گا۔ اچھا آپ دیکھیں گے آخرین، اس کے اعراب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی منصوب ہے، آخرون آخرین آخرین، یہ حالت نصب کی ہے جمع اسم، تو یہ اس وجہ سے دونوں اعراب میں بھی بالکل برابر ہیں، دونوں منصوب ہیں، تو دونوں مفعول مرکب توصیفی کی شکل میں بن جائیں گے، تو یہاں پہ ہمیں یہ موصوف کی صفت آ گئی، وہ موصوف ہو گیا، یہ صفت ہو گئی، یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا بتایا، اچھا اب آپ ان سب کو جو ہے نا واو عطف کے ذریعے جوڑ کر جو ہے پیچھے ماں موصولہ کا صلہ بنا کے اور جملے کے لیے جو ہے نا مفعول بنا دیں گے اس پورے جملے کو، اگر آپ اس کو الگ الگ سا ایک چھوٹا چھوٹا سا جملہ کرنا چاہیں فعلیہ وہ بھی کر سکتی ہیں، پورے جملے کو جب آپ ترکیب دیں گی تو یہ واو عطفیہ اور فا عطف کے ساتھ جڑ کے پیچھے جملے کا حصہ بنے گا، ٹھیک ہے، آپ لوگ جتنی آپ کو سمجھ صحیح آتی ہے نا اتنی ترکیب چھوٹے جملے کی شکل میں بھی کر سکتی ہیں، چاہے آپ اس کو پیچھے کا حصہ نہ بھی بنائیں، جی یہ 5 صلے بن جائیں گے نا ماں موصول بالکل کے، اگر ہم بالکل، سارے یہ چھوٹے چھوٹے سارے جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ کلیکٹ ہو جائیں گے، اور پھر یہ مکنہ جن کو اقتدار دیا تھا نا، یہ سب انہی کے لیے بتایا گیا نا، ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تمہیں بھی نہیں دیا تھا، پھر کیا کیا تھا ہم نے ان پہ آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی برسائیں، پھر ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا، یعنی کہ یہ تمام کے تمام عطف کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیونکہ بات ایک ہی انسان کی ہو رہی ہے، وہ کون ہے، وہ ہیں، اس قوم کا ذکر ہے جس کو اللہ رب العزت نے پہلے بنا چکے تھے، اللہ نے دنیا میں
ہم نہیں شمار کر سکتے، نہ ہم مبالغہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو بنایا، اور کیونکہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، ہمیں جتنا بتانا مناسب سمجھا تو اتنا بتا دیا۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو قوم قریش کے ذریعے پوری دنیا کو یہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ قوم عاد کی شان اور شوکت ہم سب جانتے ہیں۔ وہ لوگ اسی جزیرے میں رہتے تھے نا، عرب میں ہی رہتے تھے نا جہاں مشرکین رہتے ہیں، تو اس قوم کی عظمت کے قصے ان لوگوں کو یاد تھے، سب کو یاد تھے۔ قوم سمود کی بہت بڑی طاقت کا بھی علم تھا، اپنے پورے علاقے میں ان کا بہت روب تھا، بہت دبدبا تھا، ایسے طاقتور، ایسے لمبے چوڑے کہ پہاڑوں کو تراش کر عالی شان محل بنا لیا کرتے تھے۔ آج انٹرنیٹ کی بدولت ہم بھی ان محلات کو دیکھ سکتے ہیں، اور جب ان کو بتایا گیا کہ تم لوگ آج ان کی اہلیت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی قابلیت دی ہوئی تھی، ہم نے تو ان قوموں کو زمین میں وہ قوت دے رکھی تھی جو تم کو بھی نہیں دی۔ یعنی کہ یہاں پہ تو عرب بھی اپنے آپ کو، اور اگر ہم اپنے تناظر میں دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں شاید جو پچھلی قومیں گزری ہیں نا، ہمارے پاس یہ جو وسائل اور رسائل ہیں تو یہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتی ہے اللہ رب العزت نے آج احرام مصر کو دیکھے نا، تو آج کی قوم، آج کی دنیا کے بڑے سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے نا لاجواب ہے کہ یہ کیسے بنی ہوں گی۔ تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قوم سے اس کو بنوایا، اور پھر اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کے ختم کر دیا۔ لہٰذا یہ مبالغہ آرائی کی ہی نہیں جا سکتی کہ اللہ رب العزت قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے پتہ نہیں کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ان کو اقتدار دیا زمین میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا نائب بنایا زمین میں، قوت دی، طاقت دی، اختیار بھی دیا جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس اختیارات کا غلط استعمال کیا، انہوں نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے پیروں تلے روندا۔ پھر کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے اوپر بارش بھیجی، یہ تیز اور موسلا دھار بارشیں جو تھی نا، پہلے تو خوشحالی کی علامت ہوتی تھی نا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارش بھیجتے ہیں، انسان خوش ہوتا ہے، اس کی فصلیں اگتی ہیں، پھر وہ مطلب خوشحالی آتی ہے، اس ملک میں گرینری ہوتی ہے، خوبصورتی آتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ عذاب کی بارش بھی ہوتی تھی، جو عذاب کی بارش ہوتی تھی نا، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے بتایا ہے ہم نے قوموں کو اقتدار دیا، پھر ہم نے ان کو آسمان سے تیز موسلادھار بارشیں بھی ان کے لیے بھیج دی۔ پھر کیا بتایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بارشیں ایسی بنائی ہیں، نہریں بنائی ہیں، اللہ نے نہریں بنائی ہیں گھروں کے نیچے سے ان کے بہتی ہیں، یہ خوبصورتیاں ہیں ان کے لیے، یہ خوبصورتیاں بتائی گئی کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ پھر کیا کیا؟ انہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے سب کچھ برباد کروا لیا اپنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی لے جائے اور ہماری جگہ پہ بہترین قوموں کو لے آئے۔ تو سیم یہاں پہ جو بتائی گئی ہے نا بات، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو ہم کس چیز کے اوپر یہ ہیں کہ آج ہم چونکہ بہت ماڈرن دور میں ہیں، بہت ترقی یافتہ دور میں ہیں، تو یہ نعمتیں ہمارے پاس سدا رہنے والی ہیں، یا یہ ہمیشہ کے لیے ہماری ہو گئیں؟ ہم اب اس زمین میں مالک ہو گئے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھریں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے کیا کہتے ہیں بادشاہت میں دوسروں کو شریک کرتے پھریں۔ یہ صرف اہل قریش کے لیے تو پیغام نہیں ہے نا، یہ تو ہر ایک انسان کے لیے ہے کہ سب سے پہلے میں، قرآن کی آیت میرا محاسبہ کرے کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، کیا میں اپنے کسی عمل کے اوپر ایسا محسوس کرتی ہوں کہ میرے سے پہلے کسی کے ساتھ ایسا نہیں تھا؟ کیا میں کوئی مغرور ہوں؟ کیا میں غرور میں آ جاتی ہوں؟ کیا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ ایک احسان کی طرح نہیں دیکھتی؟ تو قومیں ہوں یا پھر انفرادی انسان ہوں، اگر وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار نہیں ہوگا تو نعمتوں کا چھین جانا، ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں وراثتیں بھی۔ یہ وراثت، یہ جو انبیاء کی وراثت تھی، پھر یہ تبدیل ہو گئی۔ یہ جو نبوت کا پورا ایک سسٹم تھا، یہ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے کہ اللہ رب العزت نے دوسری امت کے اوپر ٹرانسفر کر دیا، نعمتیں چھین جایا کرتی ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سب کو لے جائے اور اپنی ایک فرما بردار قوم پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ یہاں پہ تو بہت ہی سوچنے کا